اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجیب الرحمن مقدس اوپن مائنڈس ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فرقان کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 30، اس کا میں ایک حصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے، میری امت نے اس قرآن کو بالکل بیکار سمجھ کے پھینک دیا تھا، چھوڑ دیا تھا۔ مہجورا کے آپ کوئی بھی لفظ لے سکتے ہیں۔ میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ تمام تفاسیر اور تمام مترجمین کو لے کے، چاہے وہ کسی بھی زبان کے ہوں، ذرا مجھے یہ بتائیے مہجورہ کا لفظ کیا ہے، اور خاص طور پہ وہ لفظ کہ پوری قوم نے چھوڑ دیا تھا، یا پھر جو اسلوب ہے کلام کا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سارے یہودی خراب ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ سارے مسلمان خراب ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ پاکستانی ایسے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں بنگالی ایسے ہوتے ہیں۔ ایک مجموعہ ہے کلام کا، بات کرنے کا ایک اسٹائل ہے۔ بالکل اسی انداز میں شکایت کریں گے رسول اللہ، جیسے ماں کہتی ہے بچے کی جب اس کا باپ گھر آتا ہے کہ یہ صبح سے شام تک جو ہے 24 گھنٹے موبائل میں کھیل رہا ہے۔ یہ مبالغہ ہے کلام کا۔ اب اس میں کچھ جاہل اعتراض کرتے ہیں تو ان کو یہ سمجھانا ہے، اب ظاہر بات ہے ڈائریکٹ سمجھاؤ تو پھر وہ تو میں اور جھگڑا والی بات ہو جاتی، تو اچھا ہے ایک آیت کی تشریح بھی ہو جائے گی، ایک لفظ کی تشریح بھی ہو جائے گی، اور دنیا کو سب کو پتہ چل جائے گا کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ حالانکہ اگر کوئی یہودی کو گالی دیتا ہے تو اس کو اس کے لفظ کے معنی بھی سمجھنا چاہیے کہ جو ہدایتی یافتہ ہے وہ اپنے آپ کو ہدایتی یافتہ سمجھتے تھے، اس لیے یہودی کہتے تھے۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے بنا سوچے سمجھے کہ یہودی سارے ایسے ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ تو نالائق ہے، بہت بڑا نالائق ہے۔ اب وہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، ان میں بھی کوئی دیندار ہوں گے، عیسائیوں میں بھی کوئی ہوں گے، ہندوؤں میں بھی کوئی ہوں گے، سکھوں میں بھی ہوں گے۔ کیا آپ سب کو ملا کے بات کریں گے؟ تو یہ تو طریقہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی دعوت میں کتنے آدمی کھانا کھائے، وہاں سارے آدمی نہیں تھے، عورتیں بھی تھیں۔ تو ذرا اس بات کو پس منظر میں رکھ کے آپ مجھے سمجھائیے تاکہ میں دنیا کو سمجھا سکوں کہ ایک ہی وقت میں آپ کی لائبریری میں کتنی چیزیں مل جاتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ نے بہت ہی باریک اور اہم نکتہ اٹھایا ہے۔ اسلوبی بیان، وے آف ایکسپریشن کو سمجھنا قرآن کریم کے فہم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ نے جو مثال دی کہ ہم مجموعی طور پر بات کرتے ہیں، وہ لسانی لحاظ سے بالکل درست ہے، لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کچھ اہم فنی اور ایمانی پہلو ہیں۔ ایک، قوم سے مراد کون ہے؟ امت دعوت بمقابلہ امت اجابت۔ عربی زبان اور تفسیر کی روشنی میں یہاں قومی، میری قوم کے دو مطلب ہو سکتے ہیں: کفاری مکہ اور مشرکین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قوم جن کی طرف آپ کو بھیجا گیا اور انہوں نے قرآن کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کا تمسخر اڑایا اور اسے مہجور، لغو قرار دیا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ شکایت ان لوگوں کے خلاف ہے جنہوں نے قرآن کو سرے سے مانا ہی نہیں۔ امت مسلمہ کے وہ افراد، وہ لوگ جو ایمان تو لائے لیکن انہوں نے عملی طور پر قرآن کو چھوڑ دیا۔ لیکن یہاں ساری امت مراد نہیں ہے، بلکہ یہ ان مخصوص افراد یا گروہوں کی بات ہو رہی ہے جو اس جرم کے مرتکب ہوئے۔ 2، عربی اسلوب، الجنس کا استعمال۔ آپ نے جو مثال دی کہ شہر کے سارے لوگ ایسے ہیں، اسے عربی بلاغت میں اسم الجنس کا استغراق کہتے ہیں، یعنی جب کسی گروہ کے بہت سے لوگ یا بااثر لوگ ایک کام کریں تو اسے پوری قوم کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ مثال، اگر کسی فوج نے فتح حاصل کی تو ہم کہتے ہیں فوج نے دشمن کو ہرا دیا، حالانکہ ہر سپاہی نے شاید تلوار نہ چلائی ہو، کچھ پیچھے کھانا پکا رہے ہوں گے، کچھ پہرا دے رہے ہوں گے، لیکن نسبت پوری فوج کی طرف ہوتی ہے۔ 3، قرآن سے ایک اور مثال، سورہ اعراف۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو ہم نے اسے بچا لیا۔ یہاں انہوں نے سے مراد قوم کے وہ سردار اور اکثریت تھی جنہوں نے مخالفت کی، حالانکہ اسی قوم میں کچھ لوگ ایمان والے بھی تھے جو بچا لیے گئے، لیکن فعل کی نسبت پوری قوم کی طرف کی گئی کیونکہ اجتماعی رویہ مخالفت کا تھا۔
4. उम्मत और कौम का फ़र्क। आपका ये डर कि क्या पूरी उम्मत शामिल है? तो इसका जवाब ये है कि हरगिज़ नहीं। कुरान करीम खुद फरमाता है कि उम्मत मोहम्मदिया में एक गिरोह ऐसा है जो यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही, इसकी तिलावत का हक अदा करते हैं। क़यामत के दिन कुरान खुद कुछ लोगों की शफाअत करेगा। अगर हर शख्स ही कुरान को छोड़ने वाला होता तो फिर कुरान की शफाअत वाली अहादीस का क्या मतलब बनता? लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरियाद उन लोगों के बारे में है जिन्होंने कुरान के पैगाम को पिसी पुश डालकर अपनी ख्वाहिशात या गैर कुरानी फ़लसफ़ों को अपना लिया। खुलासा, ये कलाम का एक तंबीही उसलूब, वार्निंग स्टाइल है। जैसे एक बाप अपने बेटों से कहे, मेरी औलाद ने मेरी बात मानना छोड़ दी है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हर बच्चा नाफरमान है, बल्कि वो दुख का इजहार है कि अक्सरियत या गालिब रुझान ऐसा हो गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना दरअसल हम सब के लिए एक अलार्म है कि कहीं हम अपनी जिंदगियों के मजमूई अंदाज की वजह से इस जुमरे में ना आ जाएं। ये पूरी उम्मत पर हुक्म नहीं बल्कि बिगाड़ की तरफ इशारा है। क्या आप इस हवाले से किसी मखसूस मकतबी फ़िक्र या मुफस्सिर की राय जानना चाहते हैं? नहीं, मुझे किसी मुफस्सिर की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सिर्फ़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपके पास जितना भी मवाद है उसमें इस आयत की छोटी सी तशरीह करके बताइए। बेशक ये सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 30 है, जो कि कुरान करीम की इंतहाई फिक्रंगेज आयत में से एक है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऐसी फरियाद का जिक्र है जो वो अल्लाह के हुजूर अपनी कौम के हवाले से करेंगे। ज़ैल में इसका मुस्तनद उर्दू तर्जुमा और लफ्ज़ महजूरन की मुफस्सल वजाहत पेश है। आयत का उर्दू तर्जुमा। और रसूल कहेंगे कि ए मेरे रब, बेशक मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था या उसे निशाना तज़हीक बना लिया था। लफ्ज़ महजूरन की लुग़वी व इस्तिलाही वजाहत। लफ्ज़ महजूर अरबी ज़बान के मादे हिजर यानी हिजर से निकला है। इसके मफ़हूम को हम दर्जे ज़ैल 3 ज़ावियों से समझ सकते हैं। 1. छोड़ देना या तर्क कर देना, टू अबैंडन। आम तौर पर उसका मतलब ये लिया जाता है कि किसी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया जाए। कुरान के महजूर होने का मतलब ये है कि उसे पढ़ा ना जाए, इस पर गौर व फिक्र ना किया जाए, इसके अहकामात पर अमल ना किया जाए। 2. हज़ियान या बेहुदा कलाम समझना, टू टॉक नॉनसेंस। लफ्ज़ हुजगर पेश के साथ का मतलब बेहुदा गोई भी होता है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि कुफारी मक्का कुरान को माज़ल्ला जादू, शायरी या दीवाने की बढ़ करार देते थे, यानी उसे लग़्व समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। 3. दूरी इख्तियार करना, टू शन, यानी जानबूझकर उससे दूर भागना ताकि उसका असर कबूल ना करना पड़े। महजूर की मुख्तलिफ सूरतें हम कैसे बचें? उलमाए किराम ने इस आयत की रोशनी में बताया है कि कुरान को महजूर करने, छोड़ देने की कई सूरतें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। तिलावत का तर्क करना, इसे सिर्फ अलमारी की जीनत बना देना। तदब्बुर का तर्क करना, उसके मानी और पैगाम को समझने की कोशिश न करना। अमल का तर्क करना, हलाल और हराम के मामले में कुरान के अहकामात को पिसी पुश्त डाल देना। शिफा व हिदायत का तर्क करना, कुरान से रहनुमाई लेने के बजाय दूसरे फ़लसफ़ों पर तकिया करना। खुलासा, आप जब उसे उर्दू में अदा करें या समझें तो उसका बेहतरीन लबे लुबाब ये है कि ऐसी चीज़ जिसे अपनाने का हक था उसे यकसर नज़रअंदाज कर दिया गया। ये आयत एक मोमिन के लिए लम्हा फिक्रिया है कि कहीं हम भी उन लोगों में शामिल न हो जाएं जिनकी शिकायत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से करेंगे। क्या आप इस आयत के सियाक़ो सिबाक, शान नुज़ूल के बारे में मज़ीद जानना चाहेंगे? जी नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, अभी इतना काफ़ी है, क्योंकि असल बात कम से कम वक्त में हो तो अच्छी बात है। हमको कोई स्पीच देना नहीं है, कोई लेक्चर ऐसा नहीं है बस। और आजकल लोगों के पास वक्त भी नहीं है। अगर वक्त है तो बस किसी की टो में लग जाना और छिछोरपन करना, हक़ के ख़िलाफ़ रास्ते में रोड़े डालना और कुरान की दावत के बीच में रास्ता रोकना, और जो बंदा इखलास के साथ कर रहा है उसके दुश्मन बन जाना। तो इस छिछोरपन के लिए दुनिया को आगाह करना है मुझे, बस मैं तो सीधे तरीक़े से कुरान की दावत दे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अब जब कोई इनके पास हथकंडे नहीं मिलते, जब उनके पास कोई सबूत नहीं रहता, तो ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते। ये हर ज़माने में हुआ
نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی تو 11 لوگ ایمان لائے، ایسا پڑھتے ہیں ہم. تو ہمارے پاس یا میرے پاس خاص طور پہ یہ میرے سبسکرائبر کتنے ہیں، کتنے لوگوں نے لائک کیا، کتنے لوگوں نے کیا کیا، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اللہ مجھ سے یہ نہیں پوچھے گا تمہارے سبسکرائبر کتنے تھے، تمہیں کتنے لوگ فالو کرتے تھے. مجھے کیا کرنا ہے؟ خود محمد رسول اللہ جو ہے مکے میں 13 سال رہے، تو تاریخوں میں آتا ہے کہ مکہ مدینہ ملا کے بھی کچھ 200 لوگ تیار نہیں ہوئے 13 سالوں میں. اب بدر ہوئی تو 313 جمع ہوئے تھے. تو اب آپ خود ہی اندازہ لگائیے کہ ایک سچا مومن، ایک سچا دائی یہ سب چھچوری باتوں پہ غور و فکر نہیں کرتا. اس کا کام ہے اللہ کی کتاب پہ غور و فکر کرے، اپنی زندگی کا تزکیہ کرے، اور اپنے آس پاس میں جتنے لوگ اس سے ملنے والے ہیں وہ کرے. آج الحمدللہ میڈیا کا زمانہ ہے، تو وہ علم جو اس کے پاس ہے، وہ حقیقت جو اس نے اس پہ ظاہر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ حقیقت کو دنیا کے سامنے بتائے. اب ایسے کافر تو ہر زمانے میں رہے ہیں. اب نوح علیہ السلام کا خود بیٹا کافروں میں سے تھا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ کافر تھا، اور جو ہے لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، رسول اللہ کے چچا کافر تھے. تو یہ تو ہر دور میں ہوا ہے، اور ہر دور میں حق کی جو اس کا جو نتیجہ ہے اور رزلٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بات دیر سے سمجھ میں آتی. اگر ابھی بھی جتنے کافر ہیں، جتنے یہ ضدی لوگ ہیں، تھوڑا سا اگر عقل استعمال کریں اور اللہ کے سامنے سرنڈر ہو جائیں، اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید چھوڑ دیں، تو شاید انہیں بھی ہدایت مل جائے. ہماری تو یہی نیک تمنا ہے سب کے لیے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے، بس آسانی کرے تو نمبر بھی نہیں ملیں گے، یہ بھی ایک مشکل ہے. چلیے، جزاکم اللہ، پھر نیکسٹ ملاقات ہوگی آپ سے.